بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو آڈیو کالمز۔ ایک طویل عرصے کی غیر حاضری کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور آج کا کالم ہے انصار عباسی صاحب کا مذہب بیزار سیانے۔ شروع کرتے ہیں۔ ایسے مذہب سے بیزار سیانے قوم کی رہنمائی کے لیے ٹی وی چینلز پر بٹھا دیے گئے ہیں کہ انہیں سن کر بندہ سر پکڑ لیتا ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، خصوصاً اگر بھاشن دینے والا فرد اپنے آپ کو پروگریسو اور ماڈرن سمجھتا ہے تو خطرہ اور بھی بڑھ جاتا ہے کہ وہ مذہب کے معاملات میں کوئی ایسی بات کرے گا جو دراصل اس کی اپنی جہالت کو ضرور ظاہر کرے گی، اور اس کا حقیقت سے بھی کوئی دور تک تعلق نہیں ہوگا۔ انہیں سن کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو اصل مسئلہ اسلام سے ہے، ورنہ رحیم یار خان میں ایک مندر پر حالیہ قابل مذمت حملے کا اسلام سے کیا تعلق؟ ایک ٹی وی چینل پر ایک سیانی کو کہتے سنا کہ مسئلہ یہ ہے کہ نئے تعلیمی نصاب میں اسلام کو بہت زیادہ شامل کر دیا گیا۔ اس بارے میں جو کچھ اور کہا گیا وہ حقیقت سے مختلف تھا، لیکن مجھے حیرانی اس بات پر ہوئی کہ اسلام پڑھانے یا زیادہ اسلام پڑھانے سے مندر پر حملے کا کیا تعلق؟ اگر اسلام کو پڑھایا جائے، اسلام کو سکھایا جائے اور اس کا نفاذ بھی کیا جائے، پھر تو اقلیتوں کی عبادت گاہوں پر حملے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تو اسلام میں سخت ممانعت ہے۔ بلکہ ایک اسلامی ریاست میں یہ حکومت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کے مذہبی مقامات کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائیں۔ جنہوں نے رحیم یار خان میں ایک مندر کے اندر گھس کر توڑ پھوڑ کی، انہوں نے اسلامی تعلیمات کے برعکس عمل کیا، اور اس پر ان کی گرفت ہونی چاہیے۔ کسی ایک بھی سیاسی رہنما، کسی ایک بھی مذہبی رہنما یا عالم دین نے اس حملے کی حمایت نہیں کی، بلکہ جو بولا اس نے حد کرنے والوں کو ہی برا جانا۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بھی ذمہ داروں کی فوری گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک تو ضرور ہیں، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کی ایک بڑی اکثریت بھی موجود ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اسلام کو نہیں جانتے، اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم اپنے معاملات، اپنی روزمرہ زندگیوں میں بھی اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کا خیال نہیں رکھتے۔ گویا ضرورت تو اس امر کی ہے کہ ہم اپنے ملک میں بسنے والے ہر مسلمان کو آئین پاکستان کے تحت اسلام سکھائیں، انہیں اسلام پڑھائیں، انہیں اچھے اور برے، ثواب اور گناہ، نیکی اور بدی کی تعلیم دیں، تاکہ وہ اچھے مسلمان بن سکیں، دوسروں کے حقوق اور اپنے فرائض کو سمجھ سکیں، کسی بھی قسم کی زیادتی اور ظلم کا ساتھ نہ دیں بلکہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، اقلیتوں وغیرہ کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے ساتھ بہترین سلوک روا رکھیں۔ لیکن کیا کریں کہ ٹی وی چینلز پر براجمان ہمارے سیانوں کو تکلیف اس بات پر ہو رہی ہے کہ نئے نصاب میں زیادہ اسلام کیوں پڑھایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں حالات بہت خراب ہیں، پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جس طرف دیکھیں خرابیاں ہی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہماری دین سے دوری اور معاشرے میں تربیت اور کردار سازی کا نہ ہونا ہے۔ اس کے باوجود ہم جتنے بھی برے ہیں، دنیا بھر میں اقلیتوں، خصوصاً مسلمانوں، چاہے وہ بھارت میں رہ رہے ہوں، امریکہ، یورپ یا کسی بھی دوسرے ملک میں، جو سلوک ان کے ساتھ ریاستی اور معاشرتی لیول پر روا رکھا جا رہا ہے، اس کا پاکستان سے موازنہ نہیں بنتا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہمارا ملک اسلامی ہے، ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس کی تعلیمات کے مطابق بھارت، برطانیہ، فرانس، یورپ، امریکہ چاہے جو مرضی زیادتی مسلمانوں کے ساتھ کر لیں، ہمیں یہاں اپنے پاکستان میں رہنے والی اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت اسی طرح کرنی چاہیے جس کی تعلیم اسلام دیتا ہے۔ اس لیے اسلام زیادہ سے زیادہ پڑھائیں، سکھائیں، تاکہ پاکستان کے سبز پرچم اور اس میں موجود سفید حصہ دونوں کے مقصد کے حصول کو یقینی بنایا جائے، یعنی پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے جہاں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے، جہاں اسلام کا مکمل نفاذ ہو اور جہاں اسلامی تعلیمات کے مطابق بسنے والی اقلیتوں کو اپنے عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہو۔ اگر کوئی سیانہ یا سیانی یہ چاہتا ہے
کہ مسلمانوں کو اسلام اس لیے نہ پڑھائیں کہ اس پر کسی سیانے کو اعتراض ہے اور وہ اس کے لیے وہ اقلیتوں کا نام استعمال کرنا چاہتا ہے، تو پھر یہ ایک ایسی جہالت کی بات ہے جس پر عمل کر کے ہم پاکستان میں جاہلیت اور جاہلانہ رویوں کو ہی مزید مضبوط کریں گے۔